أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذی وقار اہل علم، آج کی جو نشست ہے وہ میرے اور آپ کے لیے نہایت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کے لیے، شریعت کے علم کے حصول کے لیے اللہ نے انتخاب فرمایا ہے. شریعت کا علم ایک نور ہے اور اس کے لیے ایک مناسب دل چاہیے، اور ایک ایسا دل چاہیے جو نور سے منور ہو، جس کے لیے شریعت کا علم کے لیے بہترین جگہ ہو. شریعت کے علم کے لیے نفس کا تزکیہ بہت معنی رکھتا ہے. آپ دیکھیے، آپ نے دور حاضر میں دیکھا ہوگا کہ نفس کی اصلاح کے لیے اور روح ایک پاکیزہ روح ہو، اس موضوع کے لیے آپ نے بہت سارے غیر مسلمین کے پاس بھی، نصارہ کے پاس، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں بہت سارے ہنود کے پاس، یہ ایک موضوع، اہم موضوع ہے. لوگ اس سلسلے میں بہت گفتگو کرتے ہیں کہ روح کیسے پاک ہو، کتنی پاکیزہ ہو وغیرہ. لیکن ہم ایک ایسے دین کو ماننے والے ہیں جو ہمارا خالق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے کون سا طریقہ کارگر ثابت ہوتا ہے وہ ہمارا خالق جانتا ہے. اس سلسلے میں اس میں کسی کی رائے اور کسی کا تجربہ نہیں، بلکہ براہ راست رب العالمین، براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے ہمیں خبر دیتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو ایک عظیم جماعت کے طور پر، ایک نمونے کی جماعت کے طور پر پیش فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے صحابہ کو علم بھی دیا اور صحابہ کا تزکیہ بھی کیا. آپ نے ایک قول سنا ہوگا جو امام دار الہجرہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کے حوالے سے سنا ہوگا. بہت مشہور قول ہے کہ لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. ہم جانتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا سن وفات 179 ہجری ہے. آپ مدینہ کے علماء میں سے ہیں. آپ کے دور میں جو لوگ تھے وہ تابعین کی اولاد تھیں، بڑی تعداد میں اصحاب علم، صلحاء، ان سب کی موجودگی میں آپ نے کتنی عظیم بات کہی کہ لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے جو آخری افراد ہیں، یعنی ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور کے افراد کی اصلاح اسی طریقے پر ممکن ہے جس طریق پر اس امت کا جو اولیت حاصل کرنے والا حصہ ہے، یعنی صحابہ کی اصلاح جیسے ہوئی، صحابہ کا تزکیہ جس نہج پر ہوا، اسی نہج پر اگر کوئی اپنی اصلاح کرتا ہے تو تبھی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. حالانکہ یہ بات امام مالک رحمہ اللہ اکیلے نہیں کہے ہیں،
کئی اصحاب علم کہے ہیں. مثال کے طور پر موضح اوہام الجمع والتفریق جو کتاب ہے حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی، اس میں جو اعاظم اور اساطین فن تھے علل کے، ان میں سے جن کو سہو اور وہم ہوا تھا اس کو انہوں نے ترتیب دیا ہے. اور اس میں علی بن عبداللہ المدینی رحمہ اللہ کے سلسلے میں جو وہم ہوا تھا، اس ضمن میں آپ نے علی بن ابی طالب کے حوالے سے بھی اس قول کو لکھا ہے رضی اللہ عنہ. یہ قول کئی اصحاب علم سے منقول ہے لیکن امام مالک رحمہ اللہ سے زیادہ مشہور ہے. بہرحال تو اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کیسے کریں. بالخصوص ہم ایک طالب علم ہیں، بالخصوص ہم شریعت کے علم کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ایسے میں ہمارا تزکیہ بھی اسی قدر مہم اور اہم رکھتا ہے. قرآن مجید میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وظیفہ بیان کیا گیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جو آپ کی نبوت کی جو اہمیت اللہ نے بتلائی ہے، آپ دیکھیں اس سلسلے میں بنیادی طور پر دو باتیں آپ کو نظر آئیں گی. ایک شریعت کا علم، ایک نفس کا تزکیہ، اس لیے کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت اللہ نے بتلائی ہے، جو تعارف آپ کا کروایا ہے اور جو مشن آپ کا بتلایا ہے، وہ یہ کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سناتے ہیں، نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور آپ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. نفس کے تزکیے کو مقدم رکھا گیا اور کتاب کی تعلیم کو مؤخر رکھا گیا، اس لیے کہ وہ نفس اس درجے کا ہو تو پھر شریعت کے علم کے لیے موضوع نفس ہے، وہ اس کے لیے مناسب دل ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبی بنا کر کے جو احسان جو اللہ نے بتلایا ہے، سورۃ آل عمران میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس آیت کریمہ پر ہم غور و فکر کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہمیں منہجی طور پر ملتی ہیں، ایک طریقہ کار ملتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک احسان بتلایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک نبی بنایا، رسول بنایا. آپ کا وظیفہ کیا تھا، آپ کرتے کیا تھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ کہا کہ آپ علیہ السلام اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں، وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. لوگوں کا تزکیہ کیسے، اس کی انواع کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، آگے بتلاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. اور پھر کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو کتاب و سنت کا علم بہت اہم ہے، لیکن اسی قدر اہم ہمارے نفس کا تزکیہ بھی ہے. نفس کا تزکیہ شرعی علم کے لیے کیسے، میں آگے بتلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورۃ الجمعہ، اس میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہیں 3-4 آیتیں، لیکن ایک جز اس کا ہم لیتے ہیں، ایک شق اس کے ہم لیتے ہیں. آپ دیکھیے سبحان اللہ کتنی بڑی باتیں اللہ نے فرمائی ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. پھر اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. پھر اس کے بعد والی آیت کریمہ میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگریں بیان فرمائی ہیں، بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا اور آپ کا پورا وظیفہ بتلایا اور آپ کا پورا منہج بتلایا اللہ تعالیٰ نے. جہاں صرف تزکیے کی بات ہوتی ہے اور علم نامی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، بہت نقصان ہوتا ہے. اسے نفس کا تزکیہ کہتے ہی نہیں ہے جہاں صرف نفس کا تزکیہ ہو اور شرعی علم کی کوئی بات ہی نہ ہو. آپ اسے کچھ اور نام دے سکتے ہیں، لیکن جہاں صرف اور صرف علم ہو، علم کا جنون ہو اور پھر اس کا اثر اس کے دل پر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی نہ ہو، آخرت میں جواب دینے کا احساس نہ ہو،
تو وہ علم اس کے لیے کسی طرح کا بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، جس طرح سے اس قلب کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس قلب میں صرف تزکیے کا خمار ہو اور تزکیے کا ایک طرح سے جنون ہو، اور اس کے لیے اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے، اس کے لیے بنیادی علم ہی نہیں ہے، آخرت میں کیا ہوتا کیا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے، پھر وہ تزکیہ نہیں ہے نفس کا، اسے آپ کچھ اور نام دے سکتے ہیں، جسے ہم غیر مسلمین میں بھی دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو۔ نفس کے تزکیے کے نام پر ان کے پاس بہت سارے عجائب آپ کو دکھائی دیں گے، لیکن وہ ان کا خالق کون ہے، ان کے لیے ان کے پاس دو لفظ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے توازن کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھو اللہ کے رسول کی میں نے بات کی علیہ الصلاۃ والسلام، اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو علم اور تزکیے کے باب میں جو آپ کا تعارف کروایا ہے، وہ تو اللہ کے رسول کے اکرام اور اللہ کے رسول کے اعزاز کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی دعا کروائی گئی کہ اللہ کے رسول سے ایسے کام ہوں۔ آپ کو دیکھو سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ معلوم ہوگی، ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد کیا دعا فرمائی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا منقول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کو کس قدر معنویت دی، دیکھیں آپ کی ایک ایک دعا کتنی رنگ لائی۔ ایک مومن کو، ایک طالب علم کو، ایک عالم دین کو بہرحال جو ہے اپنی دعاؤں کا اہتمام اس معنی میں بھی کرنا چاہیے کہ میری ایک ایک دعا میں کیا بات ہو، میں کیسی دعائیں کروں، انقلابی دعائیں ہونی چاہیے، کایا پلٹ دینے والی دعا ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں خلیل الرحمن، ایک عظیم نبی، اور کتنے کارنامے آپ کے اور کتنی کٹھن راہیں تھیں آپ کی۔ اللہ نے کہا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ سب کچھ کر گزرنے کے بعد آپ نے رہتی دنیا کے لیے ایک اور احسان کر کے گئے کہ ایک دعا کر کے گئے آپ، سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی کتنی عظیم الشان دعا۔ ہم زندگی میں بہت کچھ کریں اور بہت کچھ کرنے کے عزائم بھی کر کے چلے جائیں۔ اب دیکھو ایک حدیث مبارکہ ہے جو اس کے متعدد طرق ہیں۔ خالد ابن معدان نام سنا ہوگا آپ نے، اوساط تابعین میں سے ہیں، 103 ہجری ہیں، بہت عظیم عالم دین، بہت ہیبت رکھی تھی اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں ان کی۔ تو خالد ابن معدان رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، عراقی عالم دین۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی ایک اصحاب رسول سے اس حدیث کو سنا ہے، کئی ایک اصحاب رسول اس میں انہوں نے نام نہیں لیے ہیں، لیکن یہ حدیث مبارکہ بہت مشہور ہے، ابو ذر الغفاری سے، ابی بن کعب سے اور دیگر اصحاب رسول سے بھی باسانید صحیحہ یہ حدیث مروی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اخبرنا عن نفسک، اے اللہ کے رسول ہمیں آپ اپنے بارے میں بتلائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم انا دعوت ابی ابراہیم، میں میرے والد محترم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، سبحان اللہ۔ یہ حدیث بسند صحیح ہے، موجود ہے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی الجزء الرابع میں، صفحہ نمبر جو ہے میرے بہرحال ذہن میں نہیں ہے، بہت ممکن ہے 60-59 کے آس پاس ہوگا، ایک کے بعد دیگر 2 حدیثوں پر آپ نے کام کیا ہے، اور ضمناً بہت عمدہ، بہت دلچسپ اور غیر معمولی اہم باتیں آپ نے لکھ دی ہیں، ضرور مراجعہ کریں اس طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی آپ کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ایک نبی بھیج ان میں سے تاکہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرے اور شریعت کا علم دے۔ ان دونوں میں سے ہم جس پہلو بھی نظر انداز کریں گے، جس پہلو کو بھی، وہ نقص رہے گا، وہ ایک عیب رہے گا اور اس کا اثر دکھائی دے گا ہماری زندگی میں۔ علم غالب ہے، تزکیہ نہیں، تب بھی تزکیہ غالب ہے اور بنیادی علم بھی نہیں ہے، اسے آپ تزکیہ نہیں کہہ سکتے، وہ تزکیہ نہیں رہے گا، وہ آدمی بہت جلد شبہات کا گرفتار ہو جائے گا۔ مجھے آپ سے کہنا یہ ہے کہ ان چیزوں میں ہمیں بہت لحاظ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے جو اصل الخیر ہے، اصل الخیر یا اصل الشر، دونوں یہی چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک شخص کے پاس علم ہوگا تو وہ اپنی زندگی میں بإذن اللہ کی توفیق سے شبہات سے بچا رہے گا۔ وہ آپ دیکھیں نا،
جو چاہے قدیم زمانے میں خوارج ہوں، معتزلہ ہوں، قدریہ ہوں، جبریہ ہوں، مرجیہ ہوں، اور پھر یہ ان میں سے کچھ بڑے کچھ چھوٹے جو افکار ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کتابوں میں، بعد میں اشاعرہ ہوں، ماتریدیہ ہوں، ان سب میں بنیادی طور پر جو انحراف جو آیا ہے ان میں آپ دیکھیے شبہات. یہ فی الحال کا میرا موضوع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں یہ سب باتیں میں نے آپ کے سامنے مستقبل میں رکھوں گا انشاءاللہ. بہت کچھ میں نے رکھا ہے. تو یہ علم بنیادی طور پر ٹھوس ہوگا تو آدمی اللہ کی توفیق سے شبہات سے بچے گا، شبہات کا گرفتار نہیں ہوگا وہ، اور پھر نفس کا تزکیہ ہوگا تو پھر وہ شہوات سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا باذن اللہ تعالی. یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جس قدر علم پختہ ہوگا شبہات سے بچے گا، اور جس قدر تزکیہ اس کا موضوع اور مؤثر ہوگا وہ اسی قدر شہوات سے بھی بچے گا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. آپ اس آیت کریمہ پہ غور کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب میں اواخر میں ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان کی بنیادی طور پر اللہ نے جو صفات سے اسے متصف رکھا ہے، ظلوم اور جہول. ظلوم اور جہول. انسان سراپا جاہل ہے. کیوں؟ اس کے پاس علم نہیں ہے. وہ اپنے نفس پہ دوسروں پہ زیادتی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس تزکیہ نہیں ہے. اللہ نے نبی کو اسی لیے بھیجا ہے کہ ان پر تزکیہ والا کام ہو تاکہ وہ ظلم کی صفت سے الگ ہو جائیں، انہیں شریعت کا علم دیں تاکہ جہالت ان سے دور ہو جائے. یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. اگر ظلم اور جہل دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ نے کہا کہ اسے ایک لفظ میں اگر کہنا چاہیں تو ضلال مبین. اس لیے اللہ نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ کھلی گمراہی، یعنی ظلم اور جہل ایک ساتھ جمع ہو جائے، گویا کہ علم اور تزکیہ دونوں اس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ تو کھلی گمراہی ہے. اور کیا نام دیا جا سکتا اس کو؟ یہ ایک المیہ ہے. نسأل اللہ السلامہ. ہم ایک دینی ادارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں. ہمارے پاس یعنی انبار ہے کتابوں کا، ہمارے پاس انبار ہے اساتذہ کا، ہمارے پاس پڑھائی کے لیے ماحول ہی ماحول ہے. تو ایسی صورت میں ہمارے پاس علم بھی پختہ ہونا چاہیے اور ہمارا تزکیہ بھی ہونا چاہیے. دونوں میں کسی جانب بھی خلل نہیں ہونا چاہیے، کسی جانب بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. مجھے مفصل گفتگو نہیں کرنا ہے. مجھے آپ اہل علم ہیں، اصحاب علم ہیں، مجھے جزئیات میں جائے بغیر میں آپ کے سامنے سے اشارے کر رہا ہوں تاکہ ہم اس مسئلے کو اچھے سے سمجھیں. اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ کتاب العلم سنن ترمذی جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی، اس میں کتاب العلم کا جو آخری باب ہے، یہ باب فضل العلم علی العبادہ، تفقہ دین میں فقہ حاصل کرنا، یہ عام عبادتوں سے زیادہ جو ہے اہم ہے. یہ ایک مستقل موضوع ہے. آپ دیکھیں گے سلف میں یہ چیز بہت نمایاں تھی. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خصلتان لا تجتمعان فی منافق. دو عمدہ خصلتیں ایسی ہیں جو ایک منافق میں جمع ہو ہی نہیں سکتی. اگر جمع ہو جائیں تو پھر نفاق سے گویا کہ بری ہے وہ باذن اللہ تعالی. ایک ہے حسن سمت ولا فقہ فی الدین. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن سمت یعنی ظاہری وضاقت، اس کا لباس، اس کا چہرہ، حتیٰ کہ اس کے چپل پہننے کا طریقہ، اس کی گفتگو کا طریقہ، اس کا رہن سہن، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ ایک مومن ہے. یہ ایک مومن ہے. اگر اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات کریں تو یہ مومن بھی ہے، ساتھ میں دین کا طالب علم بھی ہے. ولا فقہ فی الدین، اسی لیے اسے جوڑا اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی دین کی جو فقہ جو بنیادی علم ہے وہ بھی پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھتا ہے، اور پھر اس کی ظاہری جو ہیئت ہے وہ بھی ایک مومن جیسی نہیں ہے، تو آپ اس کو سلام بھی نہیں کریں گے دیکھ کر کے. راستے میں بہت سارے لوگ گزرتے ہیں، ہم کبھی سلام نہیں کرتے آگے بڑھ کر کے. کیوں؟ ایک طرح سے تشویش رہتی ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے.
وہ آگے بڑھ کے ہم ہی کر لیں، یا ایک مسلمان ہے جسے ہم جانتے ہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے تب ہم سلام کرتے ہیں، ورنہ ایک اجنبی ہو اور ظاہری حیت اس کی ایسی ہے کہ ایک مومنانہ حیت نہیں ہے اور اس کے پاس شرعی علم ہے، وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے ہے یا نہیں ہے، اول وہلہ میں جو چیز دکھائی دیتی ہے ہم سلام کرنے کے لیے جھجکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں سورۃ المنافقون میں دیکھو آپ، کأنہم خشب مسندہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو منافقین کی ظاہری حیت بتلائی ہے، ظاہری حیت، گفتگو کا انداز، ظاہری لباس، یہ تو بہت عمدہ ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس شرعی علم ہے ہی نہیں کوئی چیز، دل تو بالکل بے نور ہے، دل تو تاریکیوں سے بھرا ہوا ہے، شرعی علم بھی نہیں ہے۔ لا یکادون یفقہون حدیثا فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، کتنی مرتبہ اللہ نے کہا قرآن مجید میں ان سے متعلق۔ تو یہ شرعی علم حاصل ہی نہیں کرتے، لیکن المنافقین لا یعلمون، لیکن المنافقین لا یفقہون۔ تو یہ قرآن مجید میں بھرا پڑا ہے یہ موضوع، تو یہ اہم چیز ہے، شرعی علم اور ظاہری وضاحت، یہ بنیادی طور پر ہمارے لباس میں، ہمارے چلنے پھرنے میں، ہمارے رہن سہن میں لگے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم انشاءاللہ مؤمن ہیں اور ہم ایک دین کے طالب علم ہیں۔ لوگ ہم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں کیا، آپ دینی تعلیم بھی پڑھ رہے ہیں کیا، وہ معلوم ہونا چاہیے ظاہری اعتبار سے۔ پھر جب گفتگو کریں تو پتہ چلے کہ ہاں ہمارے پاس ٹھوس اور راسخ علم بھی ہے، ہمیں بصیرت بھی نصیب ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ علمی گفتگو کریں تو آسمان کو چھونے لگیں اور لگے کہ عملی دنیا میں ہم صفر ہیں، سبحان اللہ العظیم، نہایت افسوسناک بات ہے۔ اس میں ایک طرح سے توازن آنا چاہیے، علم بھی ہماری جتنی طاقت ہے ہم اتنا پڑھیں، اور عمل بھی جتنی ہماری طاقت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک ظاہری چیز تھی جو میں نے ایک مثال کے طور پر یہ بات میں نے پیش کی ہے کہ ہمارے پاس جو علم ہے، جو نفس کا تزکیہ ہونا چاہیے، اس کی ایک شکل یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر اعتبار سے، ہمارے سر کے بال، ہماری داڑھی، ہمارے لباس، ہمارے چپل، ہمارے رہنے کا طریقہ، ہماری گفتگو کا طریقہ، ہمارے معاملات، سب کچھ ایک اس طرح سے ہو کہ ہم ایک صاحب علم ہیں، ہم ایک مومن ہیں، اس لیے کہ ہم شرعی علم حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے نفس کا تزکیہ بھی ہو رہا ہے، ہم دونوں جانب جو ہے دھیان دے رہے ہیں، اللہ نے ہمیں دونوں چیزوں کی توفیق دے رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جتنی معلومات دی ہیں، معلومات کی بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن ان معلومات میں ہماری جتنی طاقت ہے، کیونکہ میرا عذر میں جانتا ہوں، میرا جواب مجھے دینا ہے، آپ کا عذر آپ جانتے ہیں، آپ کو جواب آپ کو دینا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ تو ہر شخص اس بات کی کوشش کرے، کیونکہ علم کے بقدر عمل کرنے کی بات جو کی جاتی ہے وہ یہی مقصود ہوتا ہے اس کا، کہ جتنی آپ کی طاقت ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس معلومات تو بہت ہوں، سب پر عمل کریں، ایک ناممکن سی بات ہے۔ ایک شخص کے پاس معلومات کا انبار ہو سکتا ہے، لیکن عمل اس کی طاقت سے اللہ نے جوڑ رکھا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ دیکھو ہمارے اہل علم نے شروع دن سے اس پر توجہ دلائی ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کو اللہ کے انسان کی طاقت سے اللہ نے جوڑ رکھا ہے۔ احادیث مبارکہ بھی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، معروف حدیث ابی ہریرہ کتاب الحج کی، اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم، میں جب تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے بقدر اس پر عمل کرو۔ حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ ہماری 1400 سال کی ایک نمایاں شخصیت، عظیم صاحب علم، سینکڑوں کتابوں کے مصنف، آپ کی ایک کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، نہایت مشہور کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ایک مستقل باب قائم کیا، آداب الطلب، ایک طالب علم کو دین کا علم کیسے حاصل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بالکل آغاز میں لکھا کہ ینبغی للطالب ان یتمیز فی عامۃ امورہ عن طرائق القوم، کہا کہ ایک طالب علم کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ عام طور پر مسلمان جس طرح رہتے ہیں اس سے بھی کچھ اچھا بن کر کے رہے، ان کے مقابلے میں وہ متمیز رہے، لباس میں لگے کہ یہ ایک صاحب علم ہے، گفتگو سے لگے کہ وہ صاحب علم ہے،
رہن سہن سے لگے کہ وہ صاحب علم ہے، عام لوگوں کے معاملات میں وہ لگے کہ وہ صاحب علم کے معاملات ہیں۔ کہا کہ باستعمال آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امکنہ، آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اور آپ کے فرامین کو رکھ کر کے ایسے استعمال کرے ما امکنہ ہو، جتنی اس کی طاقت ہے کرے اور لوگوں سے متمیز ہو۔ وتوظیف السنن علی نفسہ، نبی کی سنتوں کو وہ اپنے نفس پر چسپاں کرے اور جو ہے ما امکنہ ہو، جتنی اس کی طاقت ہے، اور اس میں وہ لوگوں سے اپنے آپ کو ممتاز رکھے۔ بات غرور کی، بات گھمنڈ کی، اور بات ایک طرح سے لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کی نہیں ہے، بات خود کو متمیز کرنے کی ہے کہ میں ایسا اس لیے بدلاؤ لا رہا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ اور اس ضمن میں انہوں نے کئی آثار لے کر کے آئے اہل علم کے۔ ایک مشہور عالم دین ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، بشر ابن الحارث، بشر ابن الحارث ابن عبد الرحمن، ابو نصر کنیت ہے ان کی، اور علمی دنیا میں بشر الحافی کے نام سے معروف ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے۔ 227 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، صاحب علم، من العباد، مشہور عبادت گزار۔ ابن حجر نے ان کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی ہے رحمہ اللہ کہ ثقۃ قدوۃ، ایک ثقہ عالم دین ہے اور امت کے لیے ایک نمونہ رکھتے ہیں، وہ اتنی بڑی بات کی ان کے حق میں تقریب التہذیب میں۔ کتب ستہ کی کسی کتاب میں بھی آپ کی کوئی روایت نہیں ہے۔ بات یہ نہیں تھی کہ آپ کے پاس علم نہیں تھا، علم کا انبار تھا آپ کے پاس۔ کتب ستہ کی کسی بھی کتاب میں آپ کی روایت نہیں ہے۔ البتہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے المسائل میں، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے مسند علی میں آپ کی روایت لائے ہیں، دیگر کسی جگہ پر آپ کی کوئی روایت نہیں ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے، یہ بغدادی عالم، مروزی عالم دین مرو کے، لیکن بغداد میں تھے ہی۔ بغداد کی تاریخ بغداد میں جب ان کا ترجمہ حیات لکھا، میرے پاس جو نسخہ موجود ہے اس میں المجلد السابع، اس میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا کہ کان کثیر الحدیث، حدیث تو بہت ان کو معلوم، حدیث کا علم تھا ان کے پاس، بکثرت احادیث وہ جانتے تھے، الا انہ لم ینصب للروایہ، لم ینصب نفسہ للروایہ، لیکن وہ کبھی بھی پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو نہیں بٹھائے۔ علم تو بہت تھا ان کے پاس، حدیثوں کا علم بھی تھا، صاحب علم، صاحب حدیث، لیکن پڑھنے پڑھانے کے لیے کبھی بٹھائے نہیں۔ لأجل ذلك دفن کتبہ، اور انہوں نے اپنی مرویات والی کتابیں بھی انہوں نے دفن کر دی کہ مجھے پڑھنے پڑھانا نہیں۔ ان کا اپنا ایک موقف ہے، اس سے ہم کو متاثر نہیں ہونا ہے، ان کا اپنا ایک موقف ہو۔ بلکہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہا ان کی جو عام مرویات ہمیں ملتی ہیں وہ علی سبیل المذاکرہ، بس وہ کسی کو مذاکرہ کے دوران جب کسی کو سناتے ہیں نا، اسی حد تک ان کی مرویات ہمیں ملتی ہیں، ورنہ پڑھنے پڑھانے کے لیے کبھی بیٹھا نہیں انہوں نے، پڑھانے کے لیے تھے صاحب علم، کانا کثیر الحدیث۔ بشر ابن الحارث الحافی رحمہ اللہ وہ کہتے تھے کہ یا اصحاب الحدیث ادو زکاتہ، ادو زکات الحدیث، کہ کہتے تھے کہ اے اہل علم حدیث کی زکات پیش کرو، اس کی زکات ادا کرو۔ لوگوں نے کہا کہ یا ابا نصر کیف نؤدی زکاتہ، کہا کہ ابو نصر ہم اس کی زکات کیسے ادا کریں؟ بشر ابن الحارث جو علمی دنیا میں الحافی کے نام سے مشہور ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ اعملوا من 200 حدیث 5 حدیث، اعملوا کل 200 حدیث ب5 احادیث، کہا کہ جو بھی حدیثیں آپ پڑھتے ہو، مان لو کہ آپ 200 حدیثیں پڑھ رہے ہیں، ان میں سے 5 حدیثوں پر عمل کر لیا کرو۔ مطلب یہ تھا، مقصود یہ تھا کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں کا ایک حصہ ہی سے اپنی زندگی میں لا لیا کرو، یہی اس کی زکات ہے۔ 200 حدیثوں پر تو ہم عمل نہیں کر سکتے، آسان سی بات نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مقصود صرف تعلیم ہو، مقصود صرف پڑھائی ہو، مقصود صرف نمبرات ہو، مقصود صرف ڈگری ہو، مقصود صرف لقب ہو، مقصود صرف شہرت ہو، مقصود صرف تقدم ہو، اور مقصود صرف پیسہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ مقصود ہماری اپنی آخرت ہے،
ہمارے اپنا نفس کا تزکیہ ہے. اللہ جزائے خیر دے. میں اپنی درس کی آخری بات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اس دور کے سب سے ایک عظیم عالم دین، سب سے عظیم عالم دین، بلکہ سب سے عظیم علماء میں سے ایک، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ. آپ اہل علم کے بارے میں کیا کہوں ان کے بارے میں. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے، آپ جانتے ہیں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کیوں لکھا آپ نے؟ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کیوں لکھا آپ نے؟ آپ نے ارواء الغلیل آپ نے کیوں تخریج کیا؟ آپ نے منار السبیل کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کیوں ترتیب دیا آپ نے؟ آپ نے سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ کی ترتیب کیوں، تخریج کیوں کیا آپ نے؟ الادب المفرد کی تخریج کیوں کیا آپ نے؟ احکام الجنائز و بدع و بیان بدعہ کیوں لکھا آپ نے؟ آپ نے تحذیر الساجد من اتخاذ قبور مساجد کیوں لکھی آپ نے؟ آپ نے اپنی زندگی کو کیوں نصب کیا ان سب عظیم کاموں کے لیے؟ جانتے ہیں آپ، صرف ایک کام تھا اس میں. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ، جیب سیز رسالہ ہے. آپ پڑھیے اور پڑھتے رہیے اس کو. آپ نے جو رسالہ ترتیب دیا ہے التصفیۃ والتربیۃ وحاجۃ المسلمین الیہما، کہ نفس کا تصفیہ، اس کا تزکیہ، اور ان دونوں کی مسلمانوں کو کتنی حاجت ہے. چھوٹا سا رسالہ، لیکن آپ دیکھو اس میں کیا ہے. آپ نے ڈوب کے لکھا ہے اس کو. ایک ایک سطر کو ایک استاذ کے پاس پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کتاب کو، اس رسالے کو، اس رسالے کا آغاز آپ نے ایک حدیث مبارکہ سے کیا ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی السنن کی کتاب البیوع میں ابو عبداللہ نافع رحمہ اللہ المدنی، 117 ہجری سن وفات ہے ان کا، ان کی طریق سے ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں کہ وہ اپنے استاذ عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. اس حدیث کو آپ نے لکھا، اور صحیح حدیث ہے بسند صحیح، اور اسی حدیث کو رکھ کر کے آپ نے پوری کتاب کو ترتیب دی. آپ پڑھیں گے، آپ روئے بغیر نہیں رہیں گے. آپ پڑھیں گے باذن اللہ، آپ کی دل کی دنیا بدلے بغیر نہیں رہے گی. آپ پڑھیں گے، آپ کے دل کے اندر ایک جو علمی انقلاب اور تزکیہ والا انقلاب آئے بغیر نہیں رہے گا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم ایسی تجارت کرنے لگو جو کہ العینہ ہے. العینہ کیسی تجارت کو کہتے ہیں؟ جس میں ہیلا ہی ہیلا ہوتا ہے. ایک شخص سے استغلال کرتا ہے، ایک شخص کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. شکل کیا ہے اس کی؟ ایک شخص نے مان لے کہ ایک کوئی چیز، مان لے کہ یہ موبائل ہے، اس نے کسی کو بیچا ادھار میں، کہا کہ 1000 روپیہ ہے اور میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، 1000 روپے دیجیے آپ مجھے 1 مہینے کے بعد. اور میں نے یہ چیز دے دی اس کو، سامان، مجھے اس نے پیسے نہیں دیا ہے، ادھار میں لیا ہے اس نے، اور وہ مجھے 1 ماہ کے بعد دے گا، 1000 روپے لوٹائے گا اس موبائل کی قیمت. ابھی 1 ماہ کی مدت پوری نہیں ہوئی، 25 دن گزرے تھے کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کے پاس سے وہی موبائل میں خرید لیتا ہوں، لیکن 1000 روپیہ میں نہیں، اس کو میں 800 روپے میں خرید لیتا ہوں. اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ میرے پیسے بھی ادا نہیں کر پا رہا ہے. اب وہ کہاں سے کرے گا؟ چلو مجھے 800 روپے یوں ہی مل جا رہے ہیں، وہ خوش ہو جائے گا اور میں اس کے پاس سے موبائل لے لوں گا. میں اس کے پاس سے موبائل لے لوں گا اور 800 روپے قیمت دے دوں گا. ایک معاملہ میرا اس کا ہو گیا. لیکن اس کا میرا جو پہلا معاملہ تھا کہ تم نے جو میرے پاس سے موبائل جو لیے تھے 1000 روپے دینا تھا نا آپ کو، آپ سے تو مجھے 800 روپے ہی ملے، کہاں ہی 200 روپے، وہ مجھے 30 تاریخ کو تو دینا ہی پڑے گا. ایک شکل ہے. اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں، صاحب عون المعبود وغیرہ نے یہی لکھا ہے، اور یہی اس کی بات ہے. کہنا مجھے یہ ہے کہ یہ سبحان اللہ العظیم ایک طرح سے لوگوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے.
یہ ایک شکل نہیں ہے، اس کی دسیوں شکلیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ پہلی چیز ہے کہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر نہ اس کا علم ملے گا شریعت کا، نہ اس کا تزکیہ ہوگا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو اللہ علم عطا کرے گا۔ سورۃ البقرہ کے اواخر میں سے ہے۔ ایک شخص کی کمائی حرام کی ہے، اس کی روپے پیسے حرام کے ہیں، نہ اس کا نفس کا تزکیہ ہے، نہ ایسے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے صبر سے بیٹھ ہی سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ یہ پکی بات ہے۔ یہ اصحاب علم کے لیے بھی تو بالکل ضروری ہے۔ ہمارے جیب میں رہنے والے پیسے صحیح ہونے چاہیے، ہمارے گھر میں پکنے والا کھانا صحیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم اصحاب علم ہیں۔ ہمارے پاس ٹھوس علم بھی ہونا چاہیے اور نفس کا تزکیہ بھی ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات تھی وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کہ تم بیل کے دم پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ تھا کہ بیل کی دم پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اتنے مجنون ہو چکے کھیتی باڑی کرنے کے لیے، صرف دنیا صرف دنیا صرف دنیا۔ ارے اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ دل میں اتنی صفائی نہیں رہتی کہ وہ کوئی نصیحت سن سکے، دین کے لیے بیٹھ سکے، اپنے نفس کا تزکیہ کر سکے۔ گویا کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف بتلانا مقصود ہے، اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ دنیا میں گم نہ ہو جائیں۔ اور بالخصوص ہم اصحاب علم ہرگز میں سے نہیں ہونا چاہیے کہ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کہ ہماری تعلیم کا حصہ بھی ہم پڑھانے کے لیے لگ جائیں، پیسوں کے لیے لگا دیں کہ اس کے لیے میری اتنا معاش ہوگا، اتنی میری سیلری ہوگی، پھر وہ وقت میرا وہاں کمانے کے لیے ہوگا، وہ وقت وہاں کمانے کے لیے ہوگا، وہ وقت وہاں کمانے کے لیے ہوگا۔ بتلائیے، یہ علم کا تقاضا نہیں ہے، اس پر تزکیے پر اثر پڑے گا اس کا۔ بھلے ہی ہم اس مزاج کو رکھ کر کے ممبر پر کھڑے ہو جائیں، اس مزاج کو رکھ کر کے دروس دیں، اس مزاج کو رکھ کے تفسیر دیں، امت پوری دنیا فائدہ اٹھا سکتی ہے، ہمارے نفس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے مقصود مجھے میرا پیسہ ہے۔ اس سے مقصود جو میں ایک اور آدھا گھنٹہ نکال رہا ہوں، اس سے مزید مجھے کچھ پیسے جڑنے والے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ یہ ہم کہاں سے کہاں اتر جا رہے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ، کہنے کی جرات کرتے ہیں ہم اپنے نفس کو کتے کی مثال دے سکتے ہیں؟ عیاذاً باللہ، اتنی نیچے اتر گئے ہم۔ اللہ نے شریعت کے علم سے تو ہماری شان کو بلند کیا تھا، ہمارے مقام کو بڑھایا تھا، اور ہم نے اس پیسوں اس علم کو وہاں ایک درس وہاں ایک درس وہاں ایک معاملہ جوڑ کے پیسوں سے جوڑ کے ہم نے اپنے آپ کو نیچے گرا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ ہماری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا، اللہ ہمیں بے نیاز رکھے گا، لیکن اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اس عظیم علم کو، اس محترم علم کو ہم یہاں اور وہاں ایک ایک روپے کے لیے جوڑ کے رکھیں گے، سبحان اللہ العظیم، ایک ایک روپے ملے گا نہیں ملے گا ایک ثانوی چیز ہے، وہ رفعت شان والی باتوں نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ شریعت کا علم بہت محترم ہے، بہت معزز ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اگر ہمارے اندر وہ جہاد والی کیفیت نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذلیل کر کے رکھ دے گا اس کو۔ اللہ جزائے خیر دے قاضی شوکانی کو رحمہ اللہ، نیل الاوتار میں آپ نے لکھا کہ ہم وہ لوگ تھے جو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھنا چاہیے تھا، جو شان والی بات ہے، اور ہم بیل کی دم پکڑ کے پھر رہے ہیں، اتنے نیچے اتر گئے۔ کہا کہ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، ہم تو وہ تھے کہ جو گھوڑے پر بیٹھنا چاہیے تھا، شان سے جانا چاہیے تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنا چاہیے تھا، اور ہم بیل کی دم پکڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ينزعوا حتى ترجعوا الى دینکم، یہ ذلت اس وقت تک ہمارے سے نہیں نکالی جائے گی جب تک کہ اصل دین کی طرف نہ آ جائیں۔ شیخ البانی نے کہا رحمہ اللہ، ہم نے احادیث کو صحیح کیا، الگ کیا مجموعہ، ضعیفہ کا مجموعہ الگ کیا، تاکہ ان صحیح احادیث پر عمل کر کے صحیح احادیث کی روشنی میں صحیح علم ملے اور صحیح انداز میں ہمارا تزکیہ ہو۔ اس لیے کہ اگر صحیح علم نہیں ہوگا تو پھر بدعات آئیں گی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ہر جگہ پر کہا ہے یہ بات، ہر کتاب میں لکھی ہے آپ نے یہ بات
کہ صحیح احادیث کو نہیں ہونے کی وجہ سے ضعیف احادیث کی بنیاد پر فضائل کے باب میں، عقائد کے باب میں بدعات کا انبار آپ دیکھو، مطلب صحیح علم کی کمی کی وجہ سے۔ صحیح علم ہونا چاہیے، اور پھر نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا کہ جو شہوات کی گرفتار ہو جائیں گے۔ شبہات سے بھی بچنا چاہیے، شہوات سے بھی بچنا چاہیے، یہ دونوں کے لیے علم اور نفس کا تزکیہ۔ جہاں علم نہیں ہوگا وہاں جو ہے بدعات آئیں گی، وہاں پر ضعیف احادیث کا چرچا ہوگا، دین کا حلیہ بگڑ جائے گا، اور جہاں نفس کا تزکیہ نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں لوگ شہوات کی بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ ضرورت ہے صحیح علم حاصل کرنے کی۔ دیکھیے ہم ایک گھنٹہ لگائیں حدیث کی تحقیق کرنے کے لیے، اس کی تخریج پڑھنے کے لیے، اس کی شروحات پڑھنے کے لیے، اس کی لغوی تحقیق پڑھنے کے لیے، اس کی باریکیوں میں جائیں ضرور جائیں، حق ہے، ہم ایک طالب علم ہیں، آخر اس کی تہ تک جانا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی ختم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی جتنی طاقت ہے ہم اپنے نفس کا ہم جواب دہ ہیں۔ وہ اعذار ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے ہاں وہ ان اعذار کی وجہ سے ہماری چھوٹ ہو سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں وہ اعذار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے علم کو پوری جستجو کے ساتھ آخری درجے کا علم حاصل کرنا چاہیے، ٹھوس، اس میں ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اور نفس کا تزکیہ، نفس کو ایسی بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے، نفس کا تزکیہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ٹھوس علم عطا فرمائے، علماء راسخین میں اللہ ہمارا شمار فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم میں ہمیں جبل بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں اعلام میں سے ہمارا شمار فرمائے، دنیا کے نام اور علماء میں اللہ رب العالمین ہمیں رکھے، اعلیٰ سے اعلیٰ انداز میں اللہ ہم سے دین کی خدمت لے، اور ہمارے نفس کا تزکیہ بھی اللہ فرمائے کہ ہمیں مخلص بنائے، صرف اللہ کی خاطر کرنے والا بنائے، اللہ کی خاطر پڑھنے والا، اللہ کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علم عطا فرمائے، ہمارے نفس کا تزکیہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔